الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محترم حضرات اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال سے کچھ زیادہ عرصے کے اندر اس کا نزول ہوا، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحماء بینہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات نمایاں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تمام لوگوں کے لیے کو یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنوں اور غیروں کے لیے ہمیشہ نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے،
اور صحابہ کرام اس کا نمونہ تھے، بلکہ ان لوگوں نے جو اخلاق کریمانہ اس دنیا کے اندر پیش کیے، اسی کو دیکھ کر کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگ اس طریقے سے لوگوں نے پہرا بٹھا دیا ہے کہ آپ کی آواز لوگوں کو کانوں تک نہ پہنچ سکے، اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا اثر رکھا ہے، ایک بار جو کان لگا کر کے دھیان سے سن لے تو یہ قرآن مجید اس کے دل اور دماغ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں اسی آواز کو دبانے کے لیے کہ لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، حج کے ایام میں راستوں پر کعبہ میں داخل ہونے کے یا مکہ میں داخل ہونے کے ہر طرف کے راستے پر پہرا بٹھاتے تھے، اور ان لوگوں کا مشن کیا ہوتا تھا؟ ان کو یہ تنبیہ کی جاتی تھی کہ ہر آنے جانے والے کو جس راستے سے بھی گزرے صرف اتنا کہہ دو کہ محمد ابن عبداللہ، جو عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے ہیں، ان کی بات مت سننا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سننے کے بعد آدمی انہی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا، اس وجہ سے کہ اس بات میں حقانیت تھی، اور آج بھی قرآن مجید کے اندر وہی اثر ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت کے نظر سے اس کو پڑھا جائے، عبرت اور نصیحت کے لیے اس کو پڑھا جائے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ تو انہی چیزوں میں ایک یہ چیز تھی دار الندوہ۔ اس زمانے میں ایک کمیٹی گھر تھا جہاں اہم امور اور بڑے بڑے معاملات کو طے کرنے کے لیے قریش مکہ اکٹھا ہوتے تھے۔ وہاں یہ میٹنگ ہوئی، بات چیت یہ ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں۔ ایک ایسا آدمی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قریش کے لوگوں نے ایک خط دے کر کے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، وہ لے کر کے گیا اور ان سے بات چیت جب کی تو اس نمائندے نے، جو قریش کا نمائندہ تھا، یہ کہا میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ تیری باتیں، تیرے کلام، تیری گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں سے کوئی میل ہی نہیں کھاتی ہے، کوئی میل نہیں کھاتی ہے۔ اور اسی میں پڑھا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نمائندہ گیا ہے قریش کے لوگوں کی ہمدردی بتانے کے لیے، لیکن وہی کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تو جھوٹا ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تھی اور قرآن مجید کا یہ اثر تھا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ اصل جڑ یعنی قرآن مجید کو لوگوں نے جادو کہا تھا، کہا یہ تھا کہ جو اس کو سن لے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، یہاں تک کہ خاندان کے خاندان لوگ ان کی بات ماننے لگتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے یہ بات پھیل رہی ہے، لوگوں کے اندر عام ہو رہی ہے، اسی جڑ کو کاٹ دیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور انعام جانتے ہیں کیا رکھا؟ جو ان کو قتل کر دے اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ عربوں کے لیے کوئی معمولی سرمایہ نہیں تھا، ان کی ساری دولت بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے۔ 100 اونٹ کا انعام، ہر آدمی کے منہ میں پانی آنے لگا۔ اسی زمانے کی بات ہے، عمر ابن خطاب کا بیٹا عمر
तलवार लेके निकले, वो भी नियाम से बाहर। और उमर की बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी ताकत, उनकी जवामर्दी सारे लोग जानते थे। नंगी तलवार लेकर के निकले 100 ऊंट हासिल करने के लिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। एक मुसलमान रास्ते में देखे मिले, जब उनका तेवर देखा, उनके चेहरे का उतार चढ़ाव देखा, पूछा उमर कहां जा रहे हो? कहा मैं उस हस्ती को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं जिसने एक दूसरे से जुदा कर दिया, एक को दूसरे से जुदा कर दिया है। मोहम्मद को, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल होने का दावा करते हैं, उनको कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। उस मुसलमान ने तदबीर देखिए, हिकमत देखिए, तरीक़ेकार देखिए, कहा देखो जिस आग को तुम बुझाने के लिए जा रहे हो वो आग तुम्हारे घर में लग चुकी है, खुद तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई, नबी की गिरविदा हो चुकी है, तुम्हारा बहनों सईद भी मुसलमान हो गया है, पहले उनकी खबर लो, उसके बाद मोहम्मद को कत्ल करना। और सच्चाई भी ये है कि आदमी जिस मिशन को लेके जा रहा हो, अगर उससे कोई दूसरी चीज उसके सामने रख दी जाए तो भूल जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल भूल गए उमर इब्न खत्ताब। बहन बहनोई के पास पहुंचे, बहुत मारा, लेकिन कुरान मजीद का असर तारीख में आता है, उमर इब्न खत्ताब के सामने कोई खड़ा नहीं होता, उनकी हैबत और बहादुरी की वजह से। बहन ने आंख में आंख डाल के देखा, कहा उमर सच ये है कि हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन तुमसे जो कुछ भी बन सके, जितनी तकलीफें देना चाहो दे लो, जितना सताना चाहो सता लो, जितना मारना चाहो मार लो, हमारा जिस्म कुत्तों से नचवा डालो, लेकिन हमारे दिल में जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बैठ चुकी है, उनकी मोहब्बत ने जो घर बनाया हमारे दिल में, उसको तुम कम नहीं कर सकते। ये जुमला था। क्या जुमला? हमें नबी से अकीदत हो गई है, मोहब्बत है, कुरान हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है, इसलिए तुम हमारे दिल से इसको नहीं निकाल सकते। यही एक जुमला था, उमर को सोचने पर मजबूर कर दिया, कौन सी वो ताकत है जिसने मेरी बहन को इतनी बहादुरी अता फरमाई है कि आज मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात करने के लिए तैयार है। और जानते हो क्यों ऐसा हुआ? दारुल नदवा में कुरैश ने नबी को खत्म करने के लिए प्लान बनाया, उमर निकले कत्ल करने के लिए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं उस रात में, अल्लाह मुसलमान बड़े कमजोर हैं, निहत्ते हैं, गरीब हैं, सताए और मारे जाते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दो लोग हैं जो इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ऐ अल्लाह, तेरी नजर में जो बेहतर हो उसका मेरा गिरविदा बना दे, या उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बना दे, या अबू जहल को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। ये दुआ मांगी, दो लोगों का नाम लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेकबख्ती और दुआ की कबूलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में दे रखी थी। पहुंचे, मजबूर तो हुए थे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे। वो जमाना था दारे अरकम, जो मक्के से थोड़ी दूर पर पहाड़ी के ऊपर था, मुसलमान छिप करके वहां कुरान मजीद पढ़ते थे। आज हमें मुकम्मल छूट है, लेकिन हम अपने घर में इस कुरान मजीद के माना और मफहूम को समझ नहीं सकते। और हकीकत यह है कि कुरान मजीद एक ऐसी इनकलाबी किताब है, जिसने भी इसको सही मानों में पढ़ा, हर हाल में वो कुरान मजीद का गिरविदा हो गया। पहुंचे, दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, किसी एक सहाबी ने दराज पटले के बीच में जो जगह होती है उससे देखा, उमर का चेहरा कांप उठे, गोया कि मुसलमानों के अंदर एक जल्जला पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या बात है? कहा उमर आ रहा है। आने तो कोई बात नहीं, दरवाजा खोल दो। वो हजरत हमजा, जिनको सैयदुश शुहदा, शहीदों का सरदार लक़ब मिला है, आगे बढ़े, कहा आने दो। अगर उसकी नीयत ठीक है, इरादा सही है, वो हमारा साथी बनने के लिए आया तो ठीक है, वरना उसी की गर्दन होगी
اسی کی تلوار ہوگی اور خون کی ندی بہ جائے گی۔ یہ جگر تھا سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر سامنے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان ایسے پکڑا، کہا عمر کس ارادے سے آئے؟ کہا آج میں آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ وہ کلام جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو میں اپنے سینے میں اتارنے کے لیے اور آپ کی محبت کا دم بھرنے کے لیے آیا۔ جب مسلمان ہوئے، تاریخ میں آتا ہے کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، کس سے؟ اللہ اکبر کی صدا سے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اتنی بڑی بات تھی حضرت عمر بن خطاب کا ایمان لانا۔ اسی وقت اعلان کیا، اس زمانے میں اعلانیہ طور پر کعبہ میں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنا ڈر تھا غیروں کا، اتنا خوف تھا۔ عمر نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں، آپ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے جانثار آپ کے صحابی نماز پڑھیں گے، اور عمر خطاب کا بیٹا خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ کی نگرانی کرے۔ کس ماں کے جگر گوشے میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہماری آواز کو دبا سکے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے اسلام تاریکی میں پھیل رہا تھا، پہاڑ کی چٹانوں کے اوپر پھیل رہا تھا، تیروں تاریخ رات میں اس کی تبلیغ کی جاتی تھی، لیکن جس دن اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کو ہدایت دی، اس دن سے اللہ رب العالمین نے گلی کوچوں سے، رات کی تاریکیوں سے نکال کر کے مکہ کے راستوں میں اسلام کو آگے بڑھا دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات اللہ رب العالمین نے جو بھی خیالات ہوتے تھے عمر کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، اس چیز کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت بنا کر کے نازل کر دیتا تھا، ان کی حمایت میں، ان کی بات کی تائید کے لیے۔ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ میں آتا، میں نے کل بھی پڑھا، اور پہلی بات تو میرا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں جمعہ پڑھانے کا، لیکن یہ حافظ جی پیچھے پڑ گئے، میں گڑرہیا چلا گیا تو وہاں سے واپس آیا، اس لیے میرا اپنی طور پر خوش مزاج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، جنگ جلولہ ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں سے، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اسی جنگ جلولہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے اور اپنے باپ سے اور نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے، ان کو سستے داموں میں بہت ساری بکریاں ملی، انہوں نے خریدا، مال غنیمت سے جو مال ملا انہوں نے خرید لیا۔ جب بکریاں لے کر کے آئے، انصاف دیکھیے عمر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤں میں؟ پوچھتا ہوں، کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں آگ میں جل رہا ہوں تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہا میرے باپ، میں آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ہر کوشش کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنا جان قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے۔ کہا میرے بیٹے، دنیا میں تم میرے لیے اتنا کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر آخرت کی آگ مجھے جلائے گی تو کیا کر سکتے ہو؟ کہا وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے لیے وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا ایک کام تو کر سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بتائیے؟ کہا جو تم نے مال غنیمت میں بکریاں خریدی ہیں، ان بکریوں نے لوگوں نے تمہارے علم و فضل کی وجہ سے، اور تمہارا باپ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تمہاری اور ہماری رعایت کرتے ہوئے سستے میں دے دیا ہے، اس لیے میں تم سے ایک قربانی یہ مانگتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، کل روز قیامت میں اگر اللہ نے میرا دامن پکڑ لیا کہ عمر تم خلیفہ تھے، تمہارے بیٹے نے باپ کے خلافت کی وجہ سے سستے میں مال خرید لیا، لوگوں نے رعایت اور خیال رکھا ہوا ہے، تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ بیت المال میرا نہیں، اس پر سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ کہا پھر بتائیے؟ کہا اس کو بازار لے چلو، ان بکریوں کو
बाजार ले गए, लोगों से कीमत लगवाया और बकरियों को बेच दिया। फिर जो असल कीमत थी वो अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने बेटे को दिया और उसके बाद जो जायद रकम थी वो तमाम मुसलमानों के अंदर तकसीम कर दिया। है दुनिया में कोई माई का लाल इतना बड़ा इंसाफ करने वाला? चाहे हम हूं, चाहे आप हूं, बड़े बड़े उलमा को कह लीजिए, बड़े बड़े तहज्जुद गुजारों को कह लीजिए, जब अपनों का मामला आता है तो इंसान झुक जाता है। लेकिन वहां अपने बेटे की वजह से जहन्नम में जलना नहीं चाहते थे। वही हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब दूसरे खलीफा बने, सबसे पहले जो भी माल आता उसमें उम्महातुल मोमिनीन यानी मुसलमानों की मां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तमाम मुसलमानों की माएं हैं, उनके लिए हिस्सा कर देते थे। कोई भी रुपया आए, सोना चांदी आए, शहद आए, मुश्क आए, कोई भी चीज अगर वसूल करके आता था तो उसको सबसे पहले माल गनीमत का अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए इकट्ठा अलग करते थे। लेकिन दस्तूर क्या था? तमाम बीवियों का हिस्सा पहले लगा देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तमाम माओ पहले लगाते और बाद में अपनी बेटी हजरत हफ्सा बिनते उमर ज़ौजे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा लगाते। लोग पूछते थे कि ये भी तो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, आपने आयशा का हिस्सा लगा दिया, उम्मे हबीबा का हिस्सा लगा दिया, सबका हिस्सा पहले लगाया, हजरत हफ्सा का हिस्सा बाद में क्यों लगाया? कहा इसलिए कि मैंने सबको तकसीम कर दिया, जो कम पड़े वो मेरी बेटी का हिस्सा कम पड़े। और अपनी बेटी से कह देते थे, बेटी कल कयामत में तुम मुझसे सवाल मत करना, इसलिए कि अगर मैं रिश्ते की वजह से, अपना लिख्ते जिगर होने की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा दे दूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब नहीं दे सकता। ये तरीका था। एक मामूली सी बात मैं आपको अपने जहन की तरफ, आपको जहन अपनी तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूं। खास करके एक छोटी सी बात है, हम खाना खाते हैं किसी के घर पर, एक आदमी सबको खाना परोस रहा है, गोया कि उस आदमी की जिम्मेदारी है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, सबको बराबर बराबर वो नहीं देता है, अपनों का ख्याल करके उनको ज्यादा देता है। कल रोजे कयामत में उससे पूछताछ होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर पूछेगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का एक पहलू है। सख्त गर्मी के जमाने में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे थे जिनका घर ऊंचाई पर बना हुआ था, सख्त दोपहर में, और दुनिया जानती है कि गर्मी के दिनों में मक्का में कितनी शदीद गर्मी पड़ती है। दौड़े हुए तहमद ऊपर उठा करके चल रहे, दौड़ रहे धूप में। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए, कहा आइए घर पे चलें, आराम कीजिए, ठंडी हवा मिलेगी और मैं आपको शीरियां और ठंडा पानी पिलाऊंगा, आपको ज्यादा दौड़ने की जरूरत क्या है? कहा नहीं जानते हो, बैतुल माल से 2 ऊंट खो गए हैं, कहीं भाग गए हैं। कहा बैठिए, कोई बात नहीं, मैं अपने गुलाम को हुक्म दे देता हूं, ढूंढ करके लाएगा। कहा नहीं, बैतुल माल की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं तमाम मुसलमानों का हुक्मरान हूं। कल रोजे कयामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पूछेगा, उमर तू सो रहा था और मुसलमानों की माल और दौलत जो ऊंटों की शक्ल में थी वो भाग गए थे, तू उसकी हिफाजत नहीं कर सका, इसलिए तुम्हारे गुलाम नहीं जाएंगे, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह मुझसे पूछेगा। बैतुल माल के ऊंट खुद तलाश करने के लिए शदीद गर्मी में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। ये हालात थे किसके? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वजह थी उनके जमाने में बड़े से बड़े दुश्मन की इतनी जुरात और हिम्मत नहीं होती थी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जुल्म कर सके। वही हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनके एक बहुत बड़े गवर्नर, उनका बेटा, घोड़ दौड़ का मुकाबला हो रहा था, घोड़ा दौड़ाने का, जिसका घोड़ा आगे निकल जाए उसको इनाम मिलता था। उस मुकाबले में
ایک عیسائی کا گھوڑا آگے نکل گیا دوڑ میں، اس کو بڑا انعام ملا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے گورنر، ان کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے ہو گیا، گویا کہ انعام اس کو نہیں مل سکا۔ اس نے کوڑا اٹھایا، مارنا شروع کر دیا عیسائی کو کہ تیرا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا۔ اس لڑکے کے باپ جو عیسائی تھا، اسلام سے کافی دور تھا، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا، لیکن انصاف دنیا میں کہیں بھی رہو، اپنا یا پرایا ہو، انصاف کرنا چاہیے ورنہ قیامت قریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس عیسائی نوجوان کا باپ آیا، کہا عمر آپ کے زمانے میں میرے اوپر بیٹے کے اوپر ظلم ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کی کوئی خطا نہیں تھی، مقابلے میں میرے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا، آپ کے گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس لیے اس نے کوڑے سے مارا۔ یہ قاصد کو بلایا، پیغامبر کو، پیغام لے جانے والے کو بلایا، کہا جاؤ اس گورنر کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب مسجد نبی سے نکلنے لگے وہ قاصد، کہا ادھر واپس چلا آئے، کہا جاؤ گورنر کے بیٹے کے ساتھ ساتھ میں گورنر کو بھی گرفتار کر کے لاؤ، دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ دونوں کے ہاتھ میں بیڑیاں لگا دی گئیں۔ کیسا زمانہ انصاف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے ان کے زمانے میں۔ دونوں کو گرفتار کر کے، اتنا بڑا گورنر گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ عیسائی بھی آیا، لڑکا بھی آیا۔ مسجد نبوی جو مسجد صرف نہیں تھی، وہاں فیصلے ہوا کرتے تھے، انصاف کے فیصلے ہوا کرتے تھے، جنگ کے مشورے وہاں ہوا کرتے تھے۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا، کہا اضرب کما ضربک ھذا واخذلہ کما خذلک ھذا، او فلاں لڑکے تو آج اس کو مار، اس کو ذلیل اور رسوا کر جیسے اس نے تجھے مارا تھا۔ کہا مجھے ننگی پیٹھ مارا تھا، ننگی پیٹھ کرا دیا۔ گورنر کو مارنے کا حکم دے دیا۔ کہا خلیفہ میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تو میرے لڑکے نے کی، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن گورنر، تو نے اپنے بیٹے کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کی، اس کو سبق نہیں دیا، اس کو بتایا اور سمجھایا نہیں کہ اسلام میں رواداری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اپنے اور پرائے کا اس میں کوئی بھی خیال نہیں ہوتا۔ اس کو مارو، دونوں کو مارو۔ کوڑا دے دیا۔ کس نے؟ گورنر نے کوڑا دیا کہ میرے بیٹے کو مارا جائے۔ کہا تمہارے اس کوڑے کا کام تھا، جہاں تم تھے وہاں اس کو سزا دیتے، لیکن آج کوڑا عمر کا ہوگا، پیٹھ تیری اور تیرے بیٹے کی ہوگی۔ ہے دنیا میں کوئی مائی کلا ہے اتنا بڑا انصاف کرنے والا؟ عیسائی فوراً ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، خلیفہ مجھے انصاف مل گیا، مجھے انصاف مل گیا، میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے زمانے خلافت میں ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ کہا ایک مسلمان، کہا گورنر، کہا ایک عیسائی اور ذمی آدمی اس کے بیٹے کے لیے انصاف دلانے کے لیے باپ کو بھی کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ عیسائی نے پھر بدلہ نہیں لیا، لیکن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان کے زمانے میں کسی کی جرات نہیں تھی، کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کے پاس اتنا بڑا ہمت نہیں تھا، اتنی بڑی ہمت نہیں تھی کہ وہ ذرہ برابر بھی ناانصافی کر سکتا تھا۔ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ خلیفہ نہیں تھے، عام صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو لوگ آئے، کسی معاملے میں زمین و جائیداد کا کوئی معاملہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دونوں نے بات رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا۔ کس کو؟ عیسائی یہودی کو دے دیا، یہ تیری ہے، آپ نے سن لیا۔ اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی نے فیصلہ دے دیا، زمین یہودی کو مل گئی۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جو مسلمان تھا اس نے دل میں سوچا عمر بہت بڑے غیرت مند آدمی ہیں، اس لیے فیصلہ ان سے کرانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی کو دے دیا، گئے، بات ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو میرا ان دونوں کو معاملہ تھا،
کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ کہنے سے پہلے یہودی بول پڑا، عمر اس کا فیصلہ تو نبی نے میرے حق میں دے دیا، مجھے دے دی زمین جس کی لڑائی چل رہی تھی، کہا روئے دن حتیٰ آتی کمر، رکو تم دونوں ٹھہرو جہاں میں ابھی آ رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھا، سارے لوگ حیرت میں پڑے ہوئے، عمر اندر چلے گئے، اور جب کمرے سے نکل کر کے باہر آئے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، تلوار اٹھایا، اس مسلمان کو وہی قتل کر دیا اسی مجمع میں۔ سارے لوگوں نے دیکھا مسلمان کو قتل کر دیا، پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا۔ آج عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، قریب تھا دربار نبوی سے قصاصاً عمر کو قتل کرنے کا حکم ہو جاتا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل عمر کے لیے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم ہے، اللہ نے اپنی قسم کھائی، کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ نبی کے فیصلے کو مکمل طور پر نہ مان لے، آپ کو آخری جج اور فیصلہ نہ مان لے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دے، فیصلے کو مان لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت نازل ہوئی، کہا عمر تم نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک منافق کو قتل کیا، اس لیے کہ منافق ہی ہوگا جو نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہوگا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی اتنی بڑی غیرت تھی کہ نبی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے میرے پاس آیا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ وہ آدمی جو نبی کے فیصلے کو نہ مانا وہ مسلمان نہیں۔ آج قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، بلکہ صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا ایک مسئلہ سنا رہے تھے موبائل سے، وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں عالم وقت نے یہ کہا تھا، عالم دین نے، آج لوگوں نے نبی کی محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن مسئلے اور مسائل میں نبی کو حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں اور اپنے دوسرے لوگوں کی بات مانتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بات ماننے لگے، نبی سے محبت نہیں۔ جس کے دل میں نبی سے محبت ہوگی، نبی کو امام الانبیاء مانے گا، ان کے فرمان اور حکم کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے امام، کوئی بھی ہو، اس کی بات کو ایک رائے کے برابر بھی اہمیت نہیں دے سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحیح معنوں میں فیصلہ کرنے والے بن جائیں، تبھی عقل و ایمان کی صاحب پیدا ہوگا۔ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کتنا مضبوط تھا، جبکہ جنگیں تلواروں اور طاقت سے لڑی جاتی ہے، انہیں کے زمانے میں ان کی خلافت میں ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، بہت بڑا پہلوان لایا گیا۔ جب پہلوان لایا گیا، انکار کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کو جب سامنے پیش ہوئے، اتنے غیرت مند تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پیاس کا ذکر کیا، مجھے پیاس لگی۔ کس نے؟ عیسائی کمانڈر نے، بہت بڑا پہلوان تھا، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر کے زمانے میں ان کے سامنے پانی کا مطالبہ کیا۔ جب پانی اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، کہا خلیفہ کیا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی آپ دیتے ہیں کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پانی کو میں منہ سے لگاؤں آپ مجھے قتل کر دو، میں پیاسا ہی مر جاؤں۔ کہا نہیں، جب تک تو اس پیالے کا پانی نہیں پی لیتا ہے تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بڑا ہوشیار تھا عیسائی کمانڈر، اس نے پانی کا پیالہ پھینک دیا۔ سارے مسلمان اور قیدی عیسائی دنگ رہ گئے کہ یہ پیاسا تھا اور پیاس کے لیے امان مان رہا تھا، اس نے پانی پھینک دیا۔ کہا دیکھو کیوں پانی پھینکا تم نے؟ کہا میں نے پانی اس لیے پھینکا تاکہ میں آپ کے ایمان اور آپ کی زبان کا امتحان لے سکوں۔ آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے پانی پھینک دیا، اب میں دیکھتا ہوں تم مجھے قتل کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا دھوکہ تھا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، پانی پھینک دیا کوئی بات نہیں، میں تجھے امان دیتا، تجھے چھوڑ دیا جاتا، آزادی دی جاتی ہے۔ جب وہ آزاد ہوا اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر کا انصاف دیکھ کر کے، ان کا وعدہ اور اقرار دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن آج ہم کتنا وعدہ کر کے اس کو نبھاتے ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں اپنے اور غیروں کے درمیان میں۔ یقین مان لیجئے اگر وہی دور خلافت فاروقی آ جائے ہمارے درمیان، وہ ہم ان کی سیرت اور زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں تو آج بھی امن و امان اس پوری دنیا کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا اور ان قریب آنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی مسکین نہیں ہوگا، سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کھانے پینے والے ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سنہری دور اور زمانہ تھا۔ جانتے ہو کیسا زمانہ تھا؟ پہلے ان کی بات سننے سے پہلے یہ دیکھیں کہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں کون؟ تو یہ اسی عورت کے بیٹے ہیں جس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ خلیفہ عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ جو آدمی دودھ میں پانی ملا کر کے بیچے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ کہا رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، خاموشی اور سناٹا ہے، یہاں کون آدمی ہے جو تمہاری مخبری کرے گا؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا رب اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں یہ بات سنی ماں اور بیٹی کی، اپنے غلام سے کہا اس گھر پہ نشان لگا دو، نشان لگا دیا گیا۔ صبح ماں اور بیٹی کو طلب کیا خلیفۃ المسلمین نے، دونوں پہنچ گئیں، کانپ رہی تھی کیا معاملہ ہے، عمر نے بلایا ہوا ہے، اور عمر کے انصاف سے دنیا ڈرتی تھی۔ کہا ایسا ہے تم نے جرم نہیں کیا، بلکہ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو تم میرے پوتے سے شادی کر لو، تمہاری اس بیٹی کی شادی میرے پوتے سے کر دو۔ کس نے کہا؟ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹی ایسی تھی جس نے عمر کے رب سے ڈر کھایا اور عمر سے کوئی خوف نہیں کھایا۔ انہی سے جو پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ ان کے زمانے میں لوگ مال لے کر کے آتے تھے بیت المال سے، یہ بچ گیا۔ کہا جتنے غریب، مسکین، یتیم اور بیوائیں ہوں سارے لوگوں کو تقسیم کر دو۔ کہا سب تقسیم کر دیا، پھر بھی بچ گیا۔ کہا لے جاؤ غیروں کے اندر تقسیم کر دو۔ کہا ان کو بھی دے دیا۔ کہو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادی کرا دو اس مال سے، بیت المال کے مال سے۔ کہا شادیاں بھی ہو گئی۔ ان کے زمانے خلافت میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ کا حقدار تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ذمہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اس لیے کہ انصاف عدل ان کے زمانے میں۔ تو وہی دور اور زمانہ، انہیں کی سیرت اور زندگی ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کو مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نبی اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو نبی کی شریعت کو ہمارے ریشے ریشے میں ڈال دے۔ اے اللہ رب العالمین نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ صادق و امین بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین آج ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف ہے، اے اللہ رب العالمین تو اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین آج ہم نافرمان ہو گئے، گنہگار ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم ظالم بھی ہیں، ہم انصاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔